أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں اسماء الہی اور اس کے فیضان سے متعلق جو بیان جاری ہے، اس میں جو ہے وہ حروف جو بغیر نقطے والے ہیں اور حاملان عرش ہیں، اس میں جو حرف صاد ہے اس کا تعلق جو ہے اسم صبور سے ہے، اور اسم صبور کا تعلق صدق اور صفا اور صادقین اور صابرین پر جو ہے اسم صبور کا فیضان جاری و ساری رہتا ہے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے کہنے پر، اللہ کے حکم پر وادی ذی زرع میں پہنچے اور حضرت اسماعیل جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور ان ایڑیوں کا جو ریت میں نشان بن چکا تھا اس پر مار دیا، اور وہاں سے جو ہے ایک نہر نکالا جس کو زمزم کہا جاتا ہے۔ مائے ہاجرہ جب پانی سے مایوس ہو گئی تو پھر اپنے بیٹے اسماعیل کی طرف لوٹی، دیکھیں کہ بچے کا کیا حال ہے۔ تو جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ اسماعیل کے ایڑیوں سے پانی ابل رہا ہے۔ مائے ہاجرہ نے جو ہے مارے جو ہے خوشی میں جو ہے پانی کے کہا زمزم، رک جا، اور ریت کا اس کو جو ہے ایک کٹا بنا دیا اور روک دیا اس کو۔ پھر وہ پانی کو لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلایا۔ حاضرین، آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا انسانیت کے اندر اگر زمزم کا پانی کسی نے پیا ہے تو سب سے پہلے وہ ذات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس پانی کو جو ہے جنت سے لا کر کے نہر کی شکل میں جو ہے آپ کے ایڑیوں کے پاس زبزب بنا کر کے نکالا، اور حضرت اسماعیل نے سب سے پہلے اس پانی کو جو ہے اپنی ماں کے ہاتھ سے نوش فرمایا۔ اب جب پانی نکل گیا تو مائے ہاجرہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ، تو نے جو ہے تیرے اس بندی پر رحم کیا اور میرے اس معصوم بچے پر جو پانی کے لیے بے تاب تھا اور تڑپ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد مائی ہاجرہ وہاں رہنے لگی۔ قافلے کے کچھ لوگ اس راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ پرندے وہاں منڈا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں۔ اس دور کی ایک علامت ہوتی تھی کہ جہاں پرندے اڑتے اور منڈلاتے رہتے تھے تو وہاں کہیں نہ کہیں پانی کا کوئی سراغ ہوتا تھا، اور پانی کے لیے جو ہے پرندے وہاں گھوما کرتے تھے۔ یہ قبیلے کے لوگ وہاں پہنچنے کے بعد میں دیکھا کہ پانی کا چشمہ ہے، ایک خاتون ہے اور اس کے گود میں ایک بچہ ہے۔ ان لوگوں نے جو ہے مائی ہاجرہ سے کہا کیا ہم پانی اس میں سے لے سکتے ہیں؟ تو مائی ہاجرہ نے اجازت دی، انہوں نے پانی لیا۔ پھر اس کے بعد اس قافلے والوں کے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں ان میں سے کچھ چیزیں مائی ہاجرہ کی خدمت میں انہیں تحفتاً پیش کیا۔ مائی ہاجرہ نے اسے قبول فرمایا۔ اس کے بعد اس قبیلے نے جو ہے یہ ان کے بارگاہ میں مائی ہاجرہ کے عریضہ رکھا، اگر آپ کہیں تو ہم یہاں پر اپنے ڈیرے ڈال دیتے ہیں،
تو مائی حاجرہ نے ان کو اجازت دیا اور وہ لوگوں نے وہاں پر ڈیرے ڈال دیے، جس کو قبیلہ جرہم کہا جاتا ہے۔ قبیلہ جرہم وہ دنیا کا سب سے پہلا قبیلہ ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے زمزم کے کنویں کے پاس، زمزم کے چشمے کے پاس آباد ہوا۔ عزیز و دوستو، حضرت آدم کے بعد سے لے کر کے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کے جو ہے یہ خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں موجود رکھا تھا، اور اس کو جو ہے فرشتوں نے جو ہے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، لیکن زمانے کے جو ہے طول کے سبب، زمانے کے جو ہے دراز ہو جانے کے سبب، زمانے کا لمبا عرصہ ہو جانے کے سبب وہ خانہ کعبہ جو ہے مسمار ہو گیا تھا اور اس کے نشان بھی پورے ختم ہو چکے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تجلیات کا نزول آٹو پہر جو ہے خانہ کعبہ پر ہوتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہو گئے اور چلنے پھرنے لائق ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے پھر ادھر تشریف لائے کہ دیکھیں ہمارے اس بیوی کا اور بچے کا کیا حال ہے۔ آ کر کے دیکھا تو یہاں پر جو ہے ایک قبیلہ بسا ہوا ہے اور لوگ جو ہے شادہ اور فرحاں ہیں، لوگ خوش و خرم ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور مائی حاجرہ بھی بہت خوش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رکوع قیام کیا، پھر اس کے برکت کے لیے دعا فرمائی اور پھر وہاں سے پھر اور چلے گئے۔ یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آنے کا اور جانے کا چلتا رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دن بدن بڑے ہوتے گئے، پھر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ابراہیم تم جاؤ اور اس زمزم کے کنویں کے سامنے میرا جو گھر خانہ کعبہ ہے وہاں پر جا کر کے میرے بندوں کے لیے میرے گھر کی تعمیر شروع کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کے جو ہے وہاں پر جو خانہ کعبہ کے قدیم نشانات تھے، جہاں پر تجلیات ربانی کا ظہور ہوتا تھا، اس کے اوپر جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل یہ دونوں جو ہے مل کر کے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ آج جہاں خانہ کعبہ واقع ہے اس کے پچھلے حصے میں جہاں اب نیا حرم بنا ہوا ہے وہاں پر جبل کعبہ ہے۔ جبل کعبہ کے نام سے ایک پہاڑ ہے، اور جبل کعبہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر کو کاٹ کر اور توڑ کر لایا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کو لگایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو تیار کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے ایک پتھر کو بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ جب دیوار اونچی ہو جاتی تو پتھر بھی اونچا ہو جاتا، اور جب اترنا ہوتا تو پتھر نیچے ہو جاتا، یعنی خانہ کعبہ کے تعمیر ہونے تک کے وہ پتھر نے جو ہے سیڑھی کا کام کیا، کہ جیسا انسان سیڑھی پہ چڑھ کر کے کام کرتا ہے، اسی طرح سے جو ہے اس پتھر کے اوپر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے چڑھ جاتے اور حضرت اسماعیل نیچے سے پتھر دیتے اور پھر خانہ کعبہ پر نصب ہوتے پتھر وہ۔ یہ کام کا سلسلہ اس طرح سے چلتا رہا۔ حاضرین، خانہ کعبہ جب تعمیر ہو گیا اور پورا مکمل ہو گیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم تم جو ہے آواز دو میرے بندوں کو کہ آئیں یہاں پر اور قیام کریں اور یہاں رکوع کریں، یہاں سجدہ کریں، یہاں اعتکاف کریں اور یہاں پر تم خانہ کعبہ کا میرے گھر کا طواف کریں، ان کو جو ہے آواز دے دو۔ تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ میرے رب میری آواز کہاں لوگوں تک پہنچے گی اور کیسے لوگ یہاں پہنچیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، تم آواز لگا دو، ہم تمہاری آواز کو جو ہے زمین کے ہر گوشے اور ہر کونے میں پہنچا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے جو ہے آواز دی اور لوگوں کو کہا کہ لوگوں اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے، یہاں پر آؤ، یہاں اعتکاف کرو، یہاں پر قیام کرو، یہاں رکوع کرو، یہاں سجدہ کرو، یہاں اللہ کی عبادت کرو اور خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ جب یہ آواز حضرت ابراہیم نے لگائی تو پوری دنیا کے اندر یہ آواز پھیل گئی اور پہنچ گئی، اور لوگ جو ہے جو در جو خانہ کعبہ کے اندر آ کر عبادت کرنے لگے، اعتکاف کرنے لگے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر پوری کر دی تو اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم اب تم نے جو ہے میرے گھر کی تعمیر کر دی ہے، اب بتاؤ اس کا بدلہ کیا تمہیں دیا جائے؟ میں اس کا تمہیں بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ مولا میں اس کی کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم تم مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے عرض کیا یا رسول اے میرے مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کے بدلے، لیکن رحمت باری جوش میں تھی اور بار بار حضرت ابراہیم کو اس خدمت کا صلہ دینا چاہتی تھی، اس خدمت کا کی اجرت دینا چاہتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر تو دینے پر اتر گیا ہے اور تیری رحمت جوش مار رہی ہے تو جو آخری نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ میری نسل میں دے دے اور میری نسل میں اسے پیدا کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تو برکت دے اس کے بسنے والوں کے لیے اور ان کو رزق دے، تو پھلوں کا رزق عطا فرما، جو تیری عبادت کرے ان کو بھی عطا فرما، اور جو لوگ تیری عبادت نہ کریں یا تیرا انکار کریں فَأُمَتِّهُ قَلِيلًا تو ان کو بھی دے دے، ان کو بھی تھوڑا سا رزق دے دے، ان کو بھی رزق سے محروم مت کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی، خانہ کعبہ کی برکت کے لیے دعا فرمائی، وہاں کے بسنے والوں کی برکت کے لیے دعا فرمائی اور رزق کے لیے دعا فرمائی اور آنے والے لوگوں کے لیے دعا فرمائی۔ اس طرح سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے یہ خانہ کعبہ کو بنا کر کے جو ہے دنیا کے لیے ایک رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ تو عزیز اور دوستو، یہ زمزم کا نکلنا یہ مائی ہاجرہ کے صبر کا نتیجہ تھا، اور مائی ہاجرہ کے دوڑنے کا اور مائی ہاجرہ کے جو ہے اس یعنی پریشانی کا نتیجہ تھا جو حضرت اسماعیل کے پانی کے لیے دوڑ رہی تھی، اور پھر اللہ کے پاس کوہ صفا پہ دعا کرتی تو کوہ مروہ پہ دعا کرتی اور صبر کرتی اور اللہ سے امید رکھتی، تو اس کا نتیجہ تھا کہ زمزم نکلا۔ اور مائی ہاجرہ کے اس وادی ذی زرعا کے اندر بے یار و مددگار صبر کر کے بیٹھ جانا اور اس سنگلاخ وادیوں کے اندر صبر کرنا، اس گھٹا ٹوپ وادیوں میں، اس سیاہ پہاڑوں اور سیاہ راتوں میں جو ہے صبر کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو وہاں بنایا، جو پوری دنیا کے لیے جو ہے مغفرت اور بخشش اور رحمت کا ایک گھر بنا دیا، ایک دروازہ کھول دیا رحمت کا کہ اے گناہ گارو اگر تم گناہ کے بوجھ میں دب گئے ہو تو میرے جو ہے کعبے کے دروازے پہ آ کے دعا کرو، میں تمہیں جو ہے بخش دوں گا۔ اگر اے گناہ گارو اگر تم بہت گناہوں میں ڈوب چکے ہو
تو آؤ حجر اسود کے پاس دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ملتزم کے پاس آ کے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس طرح سے میثاق رحمت کے نیچے آؤ، دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حتیم میں آؤ، دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ مقام ابراہیم پر آ کر کے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ زمزم کو پیو اور کنویں پر کھڑے ہو کے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو عزیز اور دوستو، یہ مائی ہاجرہ کی جو ہے اس صبر کا نتیجہ تھا۔ تم آؤ کوہ صفا پہ جا کر کے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ کوہ مروہ پہاڑ پہ جا کے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ملحیین الاخضرین، وہ دو ہری جو لائٹیں آج صفا مروہ کے پہاڑی کے بیچ میں لگی ہوئی ہے، جو وہاں جا کر کے تم دعا کرو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ خانہ کعبہ کے کسی کونے پہ کھڑے ہو کر تم دعا کرو، رکن یمانی پہ کھڑے ہو کر دعا کرو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو عزیز اور دوستو، مائی ہاجرہ نے وہاں پر اکیلے اس 6 ماہ کے بچے کو لے کر جو صبر کیا، اور اس میں صبور کا جو فیضان مائی ہاجرہ پر ہو رہا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا اتنی ساری نعمتیں، اتنی ساری برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تمام عالم اسلام کے لیے، بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے جو ہے کھول دیا۔ تو عزیز اور دوستو، یہ حقیقت تھی کہ اس میں صبور کے فیضان کی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس کے فیضان سے ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی راہ ہدایت عطا فرما، ہمیں شعور زندگی عطا فرما، اور ہم کو جو ہے حق اور ناحق سمجھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله۔